محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جو تمہارے پاس حق آیا ہے اسحر ھذا تم اسے جادو کہتے ہو؟ ولا یفلح الساحرون، جو جادوگر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام دے اندر جادو دی کی حیثیت ہے؟ کیا جادو کرن والا تے کران والا اے مسلمان ہون گے؟ اسلام دا انہاں دے بارے اندر کی فتویٰ ہے؟ اور اے بیماری جس وقت پیدا ہوندی ہے اس دی وجہ کی ہے؟ اے بیماری پیدا ہون دی وجہ او جیڑی وجہ ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ جتنی بدترین بیماری جادو ہے اتنی ہی بدترین وہ وجہ بھی ہے۔ اسلام نے اینا دونا چیزاں نو ہی حرام تصور کیا۔ ساڈا معاشرہ اس قدر گر چکیا ہے،
اس قدر گر چکیا ہے کہ سانو اگر سب تو آسان چیز لگتی ہے تو یہی لگتی کہ بس تویز لو، اپنے معاملات نو سدھا کرو، دوسرے کا بیڑا کرو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا کہ جاؤ فرعون دے کول، اس نو جا کے تبلیغ کرو، اس نو اللہ رب العزت دا پیغام سناؤ، انہاں تک پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، پیغام فرعون تک پہنچایا۔ فرعون نے فوراً جواب دیتا کہ تے تو بڑا بھی کوئی جادوگر ہو سکتا ہے۔ اپنی قوم نو کہن لگیا کہ اے دونوں اس واسطے آئے نے کہ تھانوں تھوڑے اس علاقے تو نکال دے، تھوڑی جگہ دے اتے، تھوڑے مکاناں تے بنگلیاں تے محلات دے اتے قبضہ کر لے، اس وجہ تو ہے۔ انہاں دا مقصد ہی صرف یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب اندر فرعون نو کیا، اتقولون للحق لما جاکم اسحر ھذا، تھوڑے کول اللہ دا پیغام آیا، حق آیا، سچی بات آئی، اللہ رب العزت دی وحی آئی، تسی اس وحی نو، اس اللہ دے پیغام نو جادو کہہ رہے؟ ولا یفلح الساحرون، اے جتنے بھی جادوگر نے اے کدی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہاں واسطے دنیا تے بھی ناکامی، آخرت دے اندر بھی ذلت ہی ذلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزاں، تھوڑی آواز کرتے، 7 چیزاں اینا تو بچ جاؤ، اے بندے نو ہلاک کر کے رکھ دنیا۔ جیڑا بندہ اینا 7 چیزاں دے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ رب العزت اس بندے نو ہلاک کر کے رکھ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے فوراً سوال کر، اللہ کے رسول وما ہننا، وہ 7 چیزاں کیڑیاں نے کہ جیڑا بندہ انہاں 7 نو اپنا لے تے بندے دی ہلاکت دا باعث بن جا۔ الشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک بنانا، اے بندے دی ہلاکت دا ذریعہ ہے۔ والسحر، اور جادوگری جس دے اندر آ جائے او کردہ ہے یا کراندا ہے، دونوں ہی معاملے اندر او دے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسے بھی جان نو بلا وجہ قتل کرنا اے او دے واسطے جہنم دا ذریعہ ہے، ہلاکت ہی ہلاکت۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، جیڑا بندہ مبتلا ہو جائے وہ اس سود کے اندر مختلف راواں کڈ لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات وقع شبہات وقع الحرام۔
اللہ رب العزت نے حلال بھی واضح کیتا ہے، حرام بھی واضح کیتا ہے۔ کچھ چیزاں حلال اور حرام کے درمیان مشابہ نے، سوچ فکر ذہن دے اندر ایک چیز آندی ہے، پتہ نہیں حلال ہوئے گی کہ حرام ہوئے گی، پتہ نہیں حلال ہوئے گی کہ حرام ہوئے گی۔ جس طرح اسلامی بینک کاری ہے، ساڈے اپنے بینکاں دے اندر پیسے رکھوا کے اکاؤنٹ کھلوا کے وہ اکاؤنٹ جڑے منافع والے وہ کھلوا کے تے پھر فتوے لیندے پھرتے ہیں مختلف علماء کولوں کہ اے منافع حلال ہے کہ حرام ہے، اے اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیے کہ نہ کھلوائیے، یہ بارے سانو ذرا گائیڈ کر دیو۔ جس چیز دے بارے اندر یہ چیز آ گئی نا کہ بندے اندر شک آ گئی، واقع شبہات واقع الحرام، اس نے قدم حرام کے اندر آ گیا ہے۔ وہ اکل الربا، سود کھانا، اے بندے دی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کسی معاملے اندر بھی بندہ بچ نہیں سکتا، اور عبادت کرے گا اللہ رب العزت ایسے بندہ دی عبادت نو قبول نہیں کرے۔ اس تو وڈی ہلاکت کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دے رسول دے نال جنگ ہے، اس تو وڈی ہلاکت کی ہو سکتی؟ وہ اکل مال الیتیم، کسی یتیم دا ناحق مال کھانا، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دا مال کھائے گا وہ اپنے پیڑ دے اندر جہنم دی اگ پر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایک دن آئے گا اللہ رب العزت انہاں نو جلدی جہنم دے اندر سٹ دے گے۔ اس تو وڈی ہلاکت کی ہو سکتی؟ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ دے اندر جس وقت مسلمان اتر جائے پھر اس دا میدان جنگ چھوڑ کے بھج جانا، یہ دی ہلاکت دا ذریعہ ہے۔ دشمن دے مقابلے اندر میدان جنگ ہوندا ہی دشمن دا مقابلے اندر ہے۔ دشمن اسلام دے مقابلے اندر جڑی ساڈی جنگ ہے تو بھجنا بہتر ہے۔ جڑی ساڈی آپس دی جنگ ہے نا یہ تو بھج جاؤ، یہی بہتر ہے۔ اے نہ کہو تو مینوں کیوں کیا، میں کوئی تو مینوں کی سمجھیا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے آپس دے اندر، او معاملے نو چھڈ کے نکل جاؤ، اتنے کھڑے نہ ہو، یہ بہتری ہے، یہی عزت کا ذریعہ ہے۔ جس وقت دشمن اسلام دے مقابلے اندر کود جاؤ، میدان جنگ دے اندر چلے جاؤ، پھر کسے مسلمان واسطے یہ جائز نہیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے وہ دے واسطے ہلاکت ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ستویں چیز کسی پاک دامن عورت دے اوتے الزام لگانا، یہ بھی ہلاکت ہے۔ اے 7 چیزاں تو بچ جاؤ، جیڑا اینا 7 وچوں کسے ایک دے اندر مبتلا ہو جائے وہ سمجھ لو کہ اس نے ہلاکت نو آواز دے، او دی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس دی آخرت بھی برباد ہو، اس دے واسطے ہلاکت۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، مالکین ببابل ہاروت و ماروت،
بابل شہر دے اندر ایک فرشتہ ہاروت، دوسرا ماروت۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی آزمائش کی، لوگ انہاں دے کول جادو سیکھن واسطے آتے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جس وقت لوگ آندے نا انہاں کولو جادو سیکھن واسطے، کہ انہاں نو کہندے اسی تاں آزمائش واسطے اترے ہاں، سانو اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیتا ہے، فلا تکفر، تسی کفر نہ کرو۔ اے جادو سیکھنا ایک کفر ہے، تسی کفر دے اندر داخل نہ ہو۔ اے فرشتے لوگاں نو دسیا کردے کہ ساڈے اوتے اللہ دی آزمائش ہے، لیکن تسی کفر دے اندر مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد وما زاد۔ علم النجوم ستاریاں دا علم ساڈے اخبار دے اتنے بھی آیا کرتی ہے، ہیڈ ایڈ ایک سائڈ تے لکھی ہویا کرتی ہے، ہفتہ اتوار سوموار منگل جڑا اس ستارے دے مطابق چلے گا انہوں فلاں کام ہو دی، فلاں کامیابی ہو دا، فلاں معاملہ حل ہو جائے۔ اے سارا جڑا ایڈ ہے نا پوری دی پوری، اے ساری دی ساری جادوگری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں آ ستاریاں دا علم حاصل کیتا، شعبۃ من السحر، اس بندے نے جادو دے شاخہ دے وچوں ایک شاخ نو حاصل کر لیا۔ زیادہ وما زیادہ، وہ جتنا زیادہ کری جائے گا وہ جادو دے اندر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول دے کول آیا، میں کہ اللہ کے رسول جی میری بیعت کر لو، میں تھوڑے ہاتھ پہ بیعت کرنے واسطے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جریر میں تیری 3 چیزاں اتنے بیعت لواں گا، 3 چیزاں، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز دی پابندی، زکوٰۃ دی ادائیگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز کہ جادوگری اس کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ 3 چیزاں دے ہوتے بیعت نہیں۔ لیس منا من تطیر او تطیر لہو او تکہن او تکہن او سحر او سحر لہو ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ میری امت وچوں نہیں ہے۔ من تطیر او تطیر لہو، جیڑا فال نکالدا ہے اور جیڑا نکلواندا ہے۔ اس وقت مشرکین مکہ
وہ ایک پرندہ چھڈیا کر دے، اگر دائیں طرف جائے گا تو صحیح، اگر بائیں طرف جائے گا تو پھر وہ کام نہیں کرنا، یا تیر آسمان طرف چھڑ دیتا سجے پاسے گرے گا تو کام ٹھیک ہے، کھبے پاسے گرے گا یہ کام برا ہے۔ ساڈے مسلمان عقیدے دیکھو مشرکین تے مسلمانوں دے، ساڈے وچوں اکثر دے عقیدے نے سامنے وہ کالی بلی گزر جائے، اوئے ہوئے کدھر جائیے، تو سارا بیڑا غرق ہی ہو گیا، کالی بلی گزر گئی۔ یہ ساڈے نظریے نے مسلمانوں، یہ بھی فال نکالنے کا ایک قسم ہے کہ کالی بلی اتنے یقین کر لیا کہ ساڈے واسطے برباد کا دریا یا عیسائی کا دریا۔ جڑا اس طرح فال نکالے گا اپنی قسمت آزمائے گا، او آزمان والا تے جہدے کول آزمائی گئی دونوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں نہیں۔ تکہنا او تکہنا لہو، کسے کاہن دے کول گیا، اور ساڈے بیٹھے نہیں اتنے اڈے بنا کے، عامل بڑا پہنچیا ہوا عامل ہے، او دے کول جاؤ، انہوں ہاتھ دکھاؤ، وہ تھانوں دس دے گا تھوڑی کنی قسمت ہے، تھوڑے پلے اندر کنا رزق ہے، تھوڑے 3 نیانے ہونے ہیں یا 2، ہاتھ دکھا لو جا۔ جس وقت اسی انہاں دے سامنے اس طرح بیٹھ کے اپنے ہاتھ دکھاواں گے، اور افسوس اس چیز کا ہے کہ اسی خود اپنیاں بیگماں نو بٹھا کے، اپنیاں بچیاں نو نال لے کے تے غیر محرم دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے کے تے اسی کہنے اسی بڑے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اگر کوئی عورت بیعت واسطے آیا کر دی، آپ زبانی بیعت لیا کر دی، ہاتھ دے نال نہیں۔ اسی خود اپنیاں بیویاں تے بچیاں تے ماواں نو بٹھا کے غیر محرم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے پھر اسی اپنی قسمت آزما کے اسی جا کے پوچھ رہے ہیں کہ ساڈا رزق کنا ہے، اور رزق دینے والا وہ عامل ہے یا رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت دی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاد دینے والی ذات اللہ دی ہے، وہ عامل نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس نو چاہے بیٹیاں دے، جس نو چاہے بیٹے دے، جس نو چاہے دونوں دے دے، جس نو چاہے کچھ بھی نہ دے، اور تسی کی لگتے ہو؟ ساری قدرت او دے ہاتھ اندر ہے، یہ کی کرن گے؟ کالا بکرا ذبح کر دیو، ہن چٹا کر دیو، کرتوتاں ساڈیاں چنگیاں نہیں، اولاد دی تربیت ساڈی چنگی نہیں، اسی خود بھی گندے، اولاد بھی گندی۔ جس وقت نکاح کر دیتے، رخصتیاں ہو گئیاں، پھر جادوگراں دے کول جانا شروع کر دیتا کہ میری دھی نو ڈانٹدا بڑا، میری دھی دے نال چنگی طرح گل نہیں کرتا، میری دھی نو ٹائم نہیں دیندا۔ جب تربیت ہی ٹائم والی دتی نہیں تو ٹائم کس طرح دے گا؟ پھر جان کے جادوگراں دے کول کہ کوئی تویز دے دیو، کوئی ایسی تسبیح دے دیو کہ ساڈا دماغ ساڈی دھی دے نال چنگا سلوک کرے، انہوں پورا ٹائم دے۔ جے پوت نو دے نال چنگا سلوک کرے، انہوں پورا ٹائم دے، پھر کہن گیاں وہ یہ تو رن مریدی ہو گیا۔
یہ تو اپنی بیگم کا ہی ہو گیا، سانو پوچھتا ہی نہیں، نہ ادھر ٹکنا نہ ادھر ٹکنا، ادھر ساسا تا نہیں ٹکنا، ادھر دھیا تا نہیں ٹکنا۔ پھر جان جادوگر دے کول جائے گی، وہ جادوگر جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کو پتا جو کچھ وہ ہو رہا ہے، جان والی دے نال پورے ہاتھ لگاندے نے، ہر طرح اپنا وہ معاملہ سیدھا رکھتے ہیں، پھر ایک تویز دین گے جا لے جا، پھر لوگ لوگ کے کپڑے چ بن بن کے کاغذات چ بن بن کے دھی تک پہنچان گے، اپنے بندے کو بلا دیں، اے تیرے اگے بولوں گا بھی نہیں، تو جو مرضی کرتوت کری۔ اگر والدین تربیت اچھی کرن پھر اے جادوگری دی تویزہ دی نوبت نہ آئے۔ ساری تربیت اچھی نہیں پھر اسی جانا جادوگر او سحرا او سحر لہو، جیڑا جادو کرے گا جادو کروائے گا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ نہیں ہے۔ ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر، جیڑا اینا جادوگراں دی بات دی تصدیق کرے گا کہ ہاں تو جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا، اسی طرح ہی ہو رہا، بہت پریشان کیتا آیا، بہت پریشان کیتا، تو جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا، وہ تصدیق کر دینی ہے جادوگر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے یا اس مرد نے جس نے اس جادوگر دی تصدیق کی تھی، اس نے امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کچھ نازل ہویا اس کا انکار کر دیا، اس کا کفر، اس نے وحی دا انکار کر دیتا، وحی دا کفر کر دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا انکار کر دیتا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا انکار کر دیتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ تے جادو ہویا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ آپ علیہ السلام کم کردے نہیں سی، لیکن انہوں دی ذہن دے اندر یہی ہویا کر دیا کہ میں کام کر لیا، میں نماز پڑھ لی، میں کام کر لیا، لیکن آپ کردے نہیں سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، دو فرشتے آ گئے، ایک پوچھتا وہی ہے نا جی اتنے جادو کیتا گیا، دوسرا کہنے لگا ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ فرمایا پتا اس نو جادو کس طرح کیتا گیا؟ اس شخص دیاں زلفاں لئیاں گئی، بال لے گئے، اونا بالاں دیا گرا لگا کے اے فلاں زکوان نامی ایک کنواں او دے اندر دبایا گیا ہے۔ کس طرح دبایا گیا؟ کھجور دے خوشے لے کے نا او دے اندر اے رکھے گئے ہیں، پھر دیوار دے اندر اے دبے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جس وقت گفتگو سنی، آپ نے حکم دے دیتا کہ جاؤ زکوان کنویں دے کول، زکوان نہیں زروان کنویں دے کول چلے جاؤ، اتھے جا کے اس انداز دے نال ہوئے گا، اس نو لے کے آؤ۔ تلاش کیتا گیا، کنویں نو بند کروا دیتا، او دے وچوں او بال نکالے گئے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جس وقت اس چیز نو کڈیا گیا نا وہ کھجور دے خوشے اس طرح محسوس ہو رہے جیسے شیطان دے سر ہوندے نے، اس انداز دے نے۔ فرمایا عائشہ انہاں دا رنگ اس طرح سی جس طرح مہندی دا رنگ ہویا کرتا ہے، لال سوا رنگ خون دے نال پرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پڑھ دے جاؤ، اے بالا دیاں گرا اے کھول دیا جان گی۔ سورہ ناس مکمل ہوئی، بالا دیاں گرا کھل گئیاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اثرات ختم ہو گئے۔ لوگاں دے کول جان دی بجائے، عیسائیاں دے کول ہاتھ پھڑان دی بجائے طرح طرح دے تویز لے کے جادو کروا کے اپنی بیٹیاں تے اپنے اولاد نو دے کے بیڑا گرک کروان دی بجائے انہاں دی اچھی تربیت کرو، جو دین اسلام دا معاملہ ہے اس تے غور کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہوئے گی اس گھر دے اندر جنات دے اثرات نہیں ہوں، اے جادو نہیں ہون گے، اے جنات نہیں ہون گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 4 آیتاں، آیت الکرسی، آیت الکرسی تو بعد والیاں 2 آیتاں، سورہ بقرہ دا آخری رکوع للہ ما فی السماوات لے کے اینڈ تک، جیڑا بندہ ایدی صبح نو تلاوت کرے شام تک اس دے ہوتے اس طرح دی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئے، جیڑا شام نو کرے صبح تک وہ دے ہوتے اس طرح دی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئے گی۔ اس سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ جیڑا اس دی تلاوت کرے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ رب العزت انہوں انہاں سارے جادوگریاں تو شیطانیت تو محفوظ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری تے کھڑے سی، ایک شخص آیا رات نو، انہیں گٹھڑی بھری تے لے کے جان لگیا، ابو ہریرہ نے پھڑ لیا، انہیں بہانہ لگایا کہ میرے بچے بھوکے نے، میں غریب آدمی ہاں، کیا چلو ٹھیک ہے، ترس آ گیا۔ اگلے دن پھر آ گیا، پھر یہی معاملہ، تیسرے دن پھر آ گیا، ابو ہریرہ نے پھڑ لیا کہ ہوں نہیں میں تینوں جان دینا، ہوں میں تینوں رسول کے سامنے پیش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے تیری محنت کرتا، مینوں رسول اللہ سامنے نہ لے کے جائے، میں تینوں ایک چیز دسدا، تو وہ پڑھنی ہے، جس وقت تو پڑھے گا نا تیری کدی چوری نہیں ہوئے گی، تیری حفاظت اللہ رب العزت کرے گا، تیری ہر چیز دی حفاظت ہوئے گی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے 10 پھر؟ کہنے لگیا قرآن دے اندر جڑی آیت الکرسی ہے نا، تو ایدی تلاوت کر کے اپنے سامان دے اوتے پھونک دیا کر، کدی تیرا سامان چوری نہیں ہوئے گا۔ ابو ہریرہ نے چھڑ دیتا، چل ٹھیک ہے جا۔ صبح ہوئی، اے معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، اللہ رسول اس طرح ہوئے۔ فرمایا ابو ہریرہ اے خود جھوٹا آدمی سی، لیکن جیڑی بات کر کے گیا نا سچی کر کے گیا، خود جھوٹا سی۔ پوچھا تینوں پتا کون سی؟ فرمایا اللہ رسول نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے شیطان سی، خود جھوٹا سی لیکن گل سچی کر کے گیا۔ یہ جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے پھوک مار دے اللہ رب العزت اس دی خود حفاظت کرتا ہے۔ جیڑا سورہ بقرہ دیا رات نو تلاوت کر کے سو جائے کفتان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت 2 آیتاں دی وجہ تو دے واسطے کافی ہو۔
وہ دی ہر چیز دی حفاظت اللہ رب العزت دے ذمے ہویا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اے جادو جیسی بیماری تو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت سانو دین اسلام دے مطابق ہی زندگی گزار کے اپنے نامہ اعمال نو خوبصورت بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب